حضرت عمر سے مذاق کرنے کا انجام کیا ہوا؟ حضرت عمر نے ایک شخص سے پوچھا تمہارا اور تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرا نام چنگاری ہے اور میرے باپ کا نام شعلہ ہے، میرے قبیلے کا نام آگ ہے، میرے گاؤں کا نام گرمی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے شخص تو اپنے گھر جا۔ جب وہ گھر پہنچا اس کی چیخیں نکل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور احیا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر کے دور اندیش ذہن نے یہ فیصلہ پاٹ دیا۔ وہ اس طرح کے مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندرگاہ تک لایا جاتا تھا۔ وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جار بحر احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھیرا رہتا اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھی وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں بااثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں اسی کی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا۔ لوگ بلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے، کچھ لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے دروازے پر آئے، ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب، حباب، عمار اور بلال کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارثین، حشام اور سہیل بن عمر کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمر نے کہا اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں، اگر غصہ کرنا ہے تو آپ اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کفِ افسوس ملتا رہ جائے۔ پھر مزید کہا اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مفاد کر سکیں اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جرید بن حازم بن حسن ان کے بارے میں مندرجہ بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری
اور تقدیم اور تاہیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و مال، مادی قوت اور